سکے. اگر پکے حسینی ہو تو بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا بیٹیوں گلے کٹے تو کٹ جائیں لیکن عزتیں نہیں جانی چاہیے. جان جائے تو چلی جائے لیکن عزت کا سودا نہیں ہونا چاہیے. آج حیرت ہوتی ہے یہ یو پی کی بیٹیاں ہیں جو غیر مسلم کے بستر پہ جا کے لیٹ گئی. ایک تاریخ کی دردناک بات یاد آ گئی. میں کشمیر کی ایک تاریخ بتاؤں. ایک پولیس والا غیر مسلم تھا, اسلام کی شہزادی مسلم بیٹی بے نظر پڑ گئی اور کہا شام کو تیرے گھر آؤں گا جب میرے لیے بستر تیار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. وہ کشمیر کے مظلوم یہ کہہ کے اس نے دھمکی دی. جیسی شام کا وقت آیا دروازہ بجا. جانتے ہو ان اسلام کی بیٹیوں نے جب یہ دیکھا ہماری عزت لٹ جائے گی, ہماری آبرو چلی جائے گی, غیر مسلم آ کر کے ہمیں لوٹ لیں گے, تو گھر کے اندر تندور تھا. دو بہنیں, ایک ماں نے چھلانگ لگا کر کے اپنی جان تو دے دی لیکن کتوں کے ہاتھ نہیں آنے دیا تھا. میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کشمیر والی اتنی حیا والی ہو سکتی ہے تو یو پی والی کو کتنی حیا والی ہوگی. کب تک جلسوں کے لٹو کھاتے رہو گے؟ صرف موج گیارویں کی کھا کے مناتے رہو گے. بدلو اپنے آپ, حضور والے بنو, گھروں میں حیا لازم کرو. یاد رکھو ماں پرہیزگار ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے. ماں درود والی ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے. ماں اگر سجود اور قعود کی پابند ہوتی ہے تو بیٹا امام احمد رضا پیدا ہوتا ہے. جاؤ جا کے شجرہ چھان ڈالو, مجھے بتاؤ ان کی مائیں کیسی ہیں. قسم خدا کی حضور تاج الشریعہ کی اپنی امی مفتی اعظم ہند کی بیٹی, ان کا اپنا معمول یہ تھا کبھی بنا درود پڑھے انہوں نے روٹی بنائی نہیں تھی. بتا جس گھر میں روٹی درود پڑھ کے بنتی ہو پھر بیٹے کیسے ہونے چاہیے. ہم حرام کے لقمے لا کے بچوں کو کھلائیں اور کل کہ مولوی سدھار میرے بیٹے کو بنا کر دے گا کوئی؟ بولو کتنا مشکل ہے. جیسا بلڈنگ میں سیمنٹ لگاؤ گے بلڈنگ ویسی تیار ہے, جیسا اس کے اندر خمیر لگے گا ویسی عمارت ہوگی. لقمے حلال کے لگاؤ گے تو بیٹا تاج الشریعہ ہی بن کے پیدا ہوگا. شرط ہے حرام نہیں حلال. یہی کربلا والا پیغام ہے. اللہ اکبر. لیکن جب کوئی حلال والا ہوتا ہے نا اور سچا ہوتا ہے تو پھر ظلم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اور ظالم کی پاور کتنی کیوں نہ ہو اس کے پیر کانپ جایا کرتے. اس لیے کہ جھوٹ کبھی سچ کے آگے ٹک نہیں. بولو جھوٹ کبھی سچ کے آگے ٹک نہیں سکتا ہے. بس آخری بات بیان کر کے بات ختم کر لوں. میرے بھائی, ہمارے کچھ بھائی یہ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں مجبوری ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کہا کیوں جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکانداری نہیں چلے گی. غلط سوچتے ہو. رزاق جھوٹ نہیں, رزاق اللہ ہے. رب کی رضا کے لیے سچ بول کے دکانداری کر. ذمہ داری تو اس نے دی ہے نا روزی دینے کی, تو اس سے کس نے دے دی؟ کہہ رہا قسم خدا کی یہ مائی کا بھی لے کے آیا ہوں 950 روپے کا. اتنی لمبی بیگ تھا. قسم خدا کی ابھی لائے ہوں 950 کا. آپ حضرت ہو تو آپ 940 دے دیے. کوئی بے وقوف ہوگا اتنا جو 10 روپے گھاٹے سے بیچے؟ کہہ رہے آپ حضرت ہو نا تو چلو 940 ہی دے دیے. بھائی مجھ سے بھی 940 کیوں لے رہا؟ میں تیرا گلا کاٹنے تھوڑی آیا ہوں. تو بچوں کے لیے کمانے بیٹھا. یہ مت بتا کتنے کا لایا. تیری چیز ہے تو 10 لاکھ کا بیچ, لیکن جھوٹ بول کے نہیں. جھوٹ کا سہارا نہ لو. یا رزاق کہہ کے دکان میں بیٹھ بسم اللہ کر کے سودا بیچ. پھر دیکھ اگر تو 500 کا سودا کرے گا اللہ اس میں 5000 کی برکتیں عطا فرمائے گا. ورنہ یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں میرا تو بینک میں پڑا میں دیکھوں کہاں چلا جانا. اللہ کہتا اچھا ایک بیماری لگائی برین ٹیومر نکل گئی. بینک کا بھی آ گیا, زمین کا بھی آ گیا, جو ادھار تھا وہ بھی کھچ کے چلا آیا. بلڈ کینسر بکوا دی ساری. اللہ ہی بیماریاں دینے والا ہے, وہی شفائیں دینے والا ہے. حلال کے لقمے کھا کے بیٹھو. بیماری لگے گی تم مٹی اٹھا کے لگا لو گے اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا. اس لیے کہ اللہ ہی شافی ہے, اللہ ہی کافی ہے. اس لیے عقیدے درست کرو. کربلا والوں کا پیغام یاد رکھو. بس
فرمایا گیا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والے کے لیے۔ آج پیٹ میں درد ہو جا مولانا پتہ نہیں مجھے تو بس اللہ نے بیماریوں میں لپیٹ رکھا، کبھی یہ نہ کہہ۔ جانتے ہو جب بندہ بیمار ہو اور کوئی پوچھے کیا حال ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، تو رب کہتا فرشتوں ایسا کرو جتنے گناہ لکھے سارے کاٹ ڈالو اور اس کے گناہوں کے بدلے میں ساری نیکیاں ہی لکھ ڈالو۔ وہ تو بڑا قریب ہے، آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ سماج ہمارا بڑا الٹا ہے، ابا کھا کے گیا مولوی کی زمین ہے، تنخواہ کھا گیا امام کی پوری، اور بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کہہ رہا میرے ابا نے کسی کا لیا ہو تو معاف کر دیو۔ ہاں یہی علیہ ہوتا قبر پہ، پوری زندگی باپ اماموں کو گالی دیتا رہا، چاہت تیرے جیسے بہت دیکھے، ایسے کیسے کہتے ہیں۔ مر گیا تو کہہ رہا میرے ابا نے کسی کا دل دکھایا ہو تو معاف کر دیو، غلطی تو نے کی معافی تیرا بیٹا مانگے۔ کھیل سمجھ رکھا ہے آخرت کو، غلطی تو نے کی ہے بھرے گا بھی تو، دل تو نے دکھایا معافی تو مانگ، میری غلطی کی معافی میرا بیٹا مانگے کیسے چلے گا؟ اللہ قیامت میں کھڑا کر کے پوچھے گا آپ بتا تو سکی کس نیتا پہ کوٹتا تھا، جلدی کھڑا ہو آواز دے نیتا کو، وہ تجھے بچانے کے لیے آئے۔ اس وقت کوئی نیتا کام نہیں آئے گا، کوئی پاور کام نہیں آئے گی، کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو بریلی سے آواز آتی ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مانے۔ ہمارے مزاج ہی بدل گئے، ہم تو سوچ رہے ہیں، ہم تو بس یہی ہے سنی وہابی کرتے رہو، سنی وہابی کرتے رہو، بات چلتی رہے گی۔ بھائی کبھی اپنے محل بھی نکالنا، پکا سنی بان، پکے سنی کون تھے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں توڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی حضور کے لیے لگا دی، اب یہ بریانی کھانے والے کتنے لگا رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سچا پکا سنی بریلوی بنانا ہے، اور سنی بریلوی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے زیادہ اپنے حضور سے پیار کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہنگامہ یہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہے کے خیالات آئے۔ بھائی نے کہا ہے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، بس میری تقریر تو مکمل ہو گئی، اب بھائی کی فرمائش میں بچے کی فرمائش میں حضور کا شجرہ پڑھ لو، لیکن یہ تو پتہ ہی ہوگا شجرہ ایسے نہیں، ذرا تھوڑا سا محبت سے بولے سبحان اللہ تب شجرہ پڑھا جائے۔ آپ لوگ بھی بول دو بھائی ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ میری کروٹ میں کھڑے تو میں بالکل سرد راتوں میں جتنے لوگ بستر چھوڑ کر کے حضور کی محبت میں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم سب کو حضور کی قیادت